ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وغلانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وتقدم مولانا الذي بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ النبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیہ یا نبی اللہ یہ عجیب حسن اتفاق ہے ایک ایسی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے بہت مشہور ویری فیمس مجھے اپنے گلے کو شہید نہیں کرانا ہے جو آپ قریب کر رہے ہیں میں خود شہید ہونا پسند کروں بہت مشہور موسٹ فیمس اور مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آیت اتنی اہم ہے جس کو میں نے آج ٹاپک بنایا ہے سرمانہ سخن بہت اہم یہ آیت اتنی اہم ہے اتنی اہم ہے کیا بتاؤں کتنی اہم ہے اسی سے اندازہ لگا لو اسی سے اندازہ لگا لو کہ کوئی نمازی ایک رکعت نہیں پڑھ سکتا اگر اسے نہ پڑھے تم ایک رکعت بھر نہیں لو کیونکہ ہر رکعت میں اسے پڑھنا ضروری ہے کمپلسری میں پڑھنا کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم اور سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے ضروری ہے کیا پڑھنا ضروری ہے فاتحہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا اگر بھی جانتا ہو پڑھنا ہی پڑے گا
یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر والناس کی سین تک چاہے جو سورے تم فری ہو، کہیں سے کینا آزادی ہے، کوئی بھی ایک لمبی آئے جس کے 3 حصے ہو جائیں، اجازت، لیکن فاتحہ نہ پڑھو پکڑے گئے۔ اسی لیے تو ہم فاتحہ کو چھوڑتے نہیں تھے، پکڑے نہ جائے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا کہ سورہ اخلاص میں یہ بڑا متاثر ہوا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، اس سورے میں تیری رائیت کا ذکر ہے، تیری الوہیت کا ذکر ہے، تیری احدیت کا ذکر ہے، تیری سمدیت کا ذکر ہے، لم یلد ہونے کا ذکر ہے، ولم یولد ہونے کا ذکر ہے، غیر کوفو ہونے کا ذکر ہے، بے نظیر ہونے کا ذکر ہے، بے مثال ہونے کا ذکر ہے، بے مثل ہونے کا ذکر ہے، لیسا کمثلہ ہونے کا ذکر ہے۔ قل هو اللہ شریف تیری تعریف میں ہے، اسے کیوں نہیں کمپلسری کیا؟ یہ فاتحہ کیوں؟ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرے پردوں میں کچھ بن گئی تھی، جب پیدا ہو تو فاتحہ، مر جائیں تو فاتحہ، چوتھے میں فاتحہ، 10ویں میں فاتحہ، 20ویں میں فاتحہ، 40ویں میں فاتحہ، 35 میں فاتحہ، اور کوئی مرے نہیں تو 11ویں میں فاتحہ، 10 محرم میں فاتحہ، ہم ربیع الاول میں فاتحہ، 11ویں شریف میں فاتحہ، 6 شریف میں فاتحہ۔ اس اللہ کو یہ معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو فاتحہ کے قائل ہیں، فاتحہ کی طرف مائل، بارگاہ فاتحہ میں سراپا سائل، اور فاتحہ کے اتنے قائل کہ ہندوستان میں رہیں تو فاتحہ، پاکستان میں رہیں تو فاتحہ، افغانستان میں رہیں تو فاتحہ، انگلستان میں رہیں تو فاتحہ، عربستان میں رہیں تو فاتحہ، حال یہ ہے کہ قبرستان میں رہیں تو فاتحہ۔ مگر اسی اللہ کو یہ بھی معلوم کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو فاتحہ کا نام سن لیں تو چہرے کا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے، ناک بہت چڑھ جاتی ہے، اچھا خاصا پنجاب برابر کی زمین اوپر کھاپڑ جب نظر آنے لگتی ہے، اس اللہ تم فاتحہ کا نام سنتے ہی چھڑ جائیں گے، باتیں سے انکار کرتے ہو، تم اپنے کو سمجھ کے جاؤ، فاتحہ نہیں پڑھو گے۔ اللہ عالم الغیب سے معلوم ہے کہ یہ بندے فاتحہ نہیں پڑھتے، کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ میری بنائی ہوئی زمین پہ چلتے ہو فاتحہ نہیں پڑھو گے، میرے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے رہتے ہو فاتحہ نہیں پڑھو گے، میرے بنائے ہوئے سورج سے روشنی لیتے ہو فاتحہ نہیں پڑھو گے، میرے بنائے ہوئے چاندنی میں رہتے ہو فاتحہ نہیں پڑھو گے، میری دی ہوئی عقل کا غلط استعمال کرتے ہو، میرے دیے ہوئے علم کو غلط رخ میں لگاتے ہو، میری دی ہوئی دولت کو غلط سرخ میں لاتے ہو، تم نے اپنے کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ شان بندے شان۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ تو اپنے مکان میں فاتحہ نہ پڑھے، یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنے اجتماع میں فاتحہ نہ پڑھے، یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنے دارالعلوم میں فاتحہ نہ پڑھے، یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنے مرکز میں فاتحہ نہ پڑھے، یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنے گھر میں فاتحہ نہ پڑھے، لیکن جب تو اپنے گھر میں فاتحہ نہیں پڑھے گا نا تو تجھ کو تیرے گھر سے اٹھا کر میں اپنے گھر میں لاؤں گا، فجر میں 4 فاتحہ پڑھواؤں گا، ظہر میں 12 فاتحہ پڑھواؤں گا، عصر میں 8 فاتحہ پڑھواؤں گا، مغرب میں 7 فاتحہ پڑھواؤں گا، اور سونے نہیں دوں گا